حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سلیمان ہے۔ آپ کی پیدائش سن 592 عیسوی مکہ شریف میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں ہشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ اور دوسری کی حارث بن ہشام کے ساتھ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا بنت حارث ہے۔ آپ حضرت ام المومنین بنت حارث کی ہمشیرہ ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی خالو ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک ان کے باغات تھے۔ آپ کا قبیلہ بنو مخزوم بنو ہاشم کے بعد مرتبہ میں دوسرے مقام پر تھا۔ والد کے ثروت کا یہ عالم تھا کہ 1 سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور 1 سال تنہا ولید غلاف چڑھاتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے، جس میں مضبوط اور گھٹا ہوا اور سینہ بہت کشادہ تھا۔ حضرت خالد کی پرورش شمشیر آرائی، جنگجو باز سرگرمیاں، نیزہ بازی، شہ سواری اور جنگی داو پیچ کے ماحول میں ہوئی۔ جس طرح قبیلہ قریش کے مذہبی قیادت بنو ہاشم کے ہاتھ میں، سیاسی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں، اور اسی طرح عسکری قیادت حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخزوم کے پاس تھی۔ آپ بچپن ہی سے نڈر اور صاحب تدبر اور بہادر تھے۔ آپ کی جسمانی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی لڑی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی پڈلی کی ہڈی توڑ ڈالی، جو کافی عرصہ علاج کے بعد ٹھیک ہوئی۔ جوان ہو کر آپ کی شجاعت کا رنگ نکھرا اور آپ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ دنیا کی تاریخ اس عظیم فاتح، اسلام کے عظیم سپاہی، عظیم سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخ ساز فتح سے خالی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق کیا خوب ارشاد فرمایا تھا: خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ حضرت خالد بن ولید نے سن 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں لڑی۔ جنگ احد اور جنگ احزاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کے شانہ بشانہ تھے۔ جنگ احد میں آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ جنگ کا نقشہ بدلنے میں آپ کا بہت بڑا کردار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف میں ظلم و ستم کو برداشت کرتے صبر و استقلال، پیکر تسلیم و رضا کی زندہ جاوید تصویر پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرافت و دیانتداری، امانتداری کے بے مثال شخصیت کا مشاہدہ کیا، لیکن اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نئی تصویر، نئی فکر، نئی طرز زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کہیں پیغمبر اسلام سب بندی میں اور مارکہ آرائی میں نظر آتے ہیں، جنگی سرگرمیوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ جنگی احزاب میں سیدنا خالد بار بار کوششوں کے بعد بھی خندق کو پار نہ کر سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگی چالیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت عمل کے سامنے دم توڑ چکی ہیں۔ انسان جس ہنر کا مالک ہوتا ہے، اس ہنر کے ماہرین سے متاثر ہوتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شبیہ مکہ مکرمہ کے پرخطر ماحول میں تھی، اس سے متضاد کردار ان کے سامنے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو شاعر تھے، نہ نجومی، نہ قصہ گو، وہ صرف جنگ و جدل کی زبان ہی جانتے تھے۔ ان کے سامنے وہ شخصیت موجود ہے جن کے جنگی داو پیچ کی تعریف ماہرین جنگ بھی کرتے ہیں۔ دشمن جن کی مدد سرائی کرے وہ ذات مقدس موجود تھی۔ فارس کا تاریخ ساز جنرل نیپولین بوناپارٹ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم سپہ سالار تسلیم کرتے ہیں۔
یہی سبب ہے کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ ہم نے جو تصویر پیغمبر اسلام کی اپنے دل و دماغ میں بنا رکھی ہے، ہم اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک کردار میں باندھ دیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مکمل ہے، اللہ نے ان کو تمام خصوصیت سے نوازا ہے۔ سن 630 عیسوی میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ تھی۔ جنگ موتا میں مسلسل 3 جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت کے بعد آخری کمان سیدنا خالد کے ہاتھ میں آئی، تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خونریز معرکہ سے اپنی فوج کو بچا کر مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ تلواریں ٹوٹنے کی اور جنگ سے اس طرح واپس آنے کی بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے متعلق غلط افواہوں کو ختم کیا اور ان کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ دمشق، ایران، عراق اور پھر رومیوں کے خلاف آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی، وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف خونریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی۔ فارسی فوج اور ظالم و جابر حکمرانوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا خاص نعرہ انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید، تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی اور اسلامی فوج کی وحشت ان کے دل و دماغ میں گھر کر جاتی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو جاتی۔ جنگ و جدل سے ان کو اس قدر انسیت تھی کہ یہ ان کا قول اس کی غمازی کرتا ہے۔ سردیوں کی سخت رات ہو، برف باری ہو رہی ہے اور میں اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے یہ پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ فتح مکہ میں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی بھی ملاحظہ کریں۔ وہ مقدس گھر جس کی تعمیر کا شرف امام الموحدین جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو مرحمت فرمایا گیا، اور جس کی تعمیر کا مقصد سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے بسط عجز و ناز بارگاہ خداوندی میں بائیں الفاظ عرض کیا تھا: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ صدحیف وہ گھر صدہا سالوں سے صنم کدہ بنا ہوا تھا، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بجائے پتھر سے گڑھے ہوئے سینکڑوں اندھے بہرے گونگے اور بے جان بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس مقدس گھر کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب شاہکار دست قدرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ روز بعثت سے لے کر سن 8 ہجری تک یہ 21 سالہ عرصہ پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرنے کے سبب پیغمبر اسلام نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ منادی کرنے والے لشکر اسلام کی اقامت گاہوں میں جا کر یہ اعلان عام کریں کہ صبح سویرے ہر قبیلہ کے جوان اپنی سواریوں پر زینے اور کجاویں کس لیں اور ہر قبیلہ اپنے قائد کے ساتھ اپنے جھنڈے کے پاس کھڑا ہو جائے اور اپنے اسلحہ اور سامان جنگ کی پوری طرح نمائش کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لشکر اسلام کو یوں ترتیب دیا گیا: حضرت ابو عبیدہ بن جراح مقدمۃ الجیش کے قائد مقرر ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو میمنہ پر متعین کیا گیا، حضرت زبیر بن عوام میسرہ کے قائد بنائے گئے اور قلب لشکر میں خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے۔ بنی سلیم کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 2 جھنڈے اور 1 پرچم تھا، ایک جھنڈا عباس اور دوسرا خفاف بن ندبہ کے پاس تھا، جبکہ اس قبیلے کا پرچم حجاج بن علات نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ چاقو چوبند دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے 3 بار بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا اور آگے بڑھ گئے۔ سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اسے بتایا کہ یہ خالد ہے۔ ابو سفیان نے عذرائے حیرت پوچھا، الغلام یعنی وہ نوجوان خالد؟ فرمایا وہی نوجوان خالد۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بتایا بنو سلیم۔ ہادی برحق نے جب اپنے سپہ سالاروں کو مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی کہ
وہ اپنی تلواروں کو بے نیام نہ کریں جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں یا کسی پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے علاوہ جتنے سپہ سالار مکہ میں اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کسی نے ان پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید جب مکہ کے جنوبی حصے سے شہر میں داخل ہونے لگے تو وہاں چند قریشیوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اپنی تلواریں بے نیام کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے انہیں نصیحت کی کہ بلا وجہ اپنے خون مت بہاؤ، تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے لشکر اسلام کی پیش قدمی نہیں رکے گی۔ ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم آج مکہ کو فتح کر کے یہاں اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یقیناً آج اس شہر کو فتح کریں گے۔ لیکن کفار قریش نے جب خالد بن ولید کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، حضرت خالد بن ولید نے جوابی کارروائی کرنے کے اپنے مجاہدین کو اجازت دی۔ چشمے زدر میں کفار کے 15 آدمیوں کی لاشیں خاک و خون میں لوٹنے لگی۔ اس جھڑپ میں مسلمانوں کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بھی آپ کی دلیری و حاضر دماغی ملاحظہ فرمائے۔ عہد صدیقی کا آغاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی زندگی کے عہد زرعی کا آغاز بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیلتے ہی عرب میں بغاوتیں اور شورشیں شروع ہو گئیں۔ ان بغاوتوں کو فروغ کرنے میں سب سے نمایاں کردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ سب سے شدید بغاوت یمامہ کی تھی، جہاں مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنے گرد جمع کر لی تھی۔ مسلمہ ایک اسلامی دستے کو شکست بھی دے چکا تھا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ یمامہ پہنچے تو مسلمہ 40,000 فوج کے ساتھ اقربہ کے میدان میں سفارہ ہو گیا۔ شوال سن 11 ہجری کو گھمسان کا رن پڑا اور جنگ لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتی گئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ دشمن کا زور کسی طرح کم نہیں ہو رہا تو آپ نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور علیحدہ ہو کر ہی دشمن سے مقابلہ کرے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس قبیلے نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کی اس تدبیر سے مسلمانوں کے حملے کا زور بڑھ گیا، لیکن جب دشمن اس کے باوجود بھی میدان میں جمع رہا تو آپ نے مسلمہ کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس کو اس حد تک دبا دیا کہ وہ قریب کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر مسلمہ مارا گیا۔ اس کی موت اس کی فوج کے لیے شکست کا باعث بنی۔ اقربہ کی جنگ میں 21,000 کافر و مرتد مارے گئے اور ان میں 60,000 تعاقب میں ہلاک ہوئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد قرآن پاک کے حافظوں کی بھی تھی۔ اب تک کسی جنگ میں نہ اتنی تعداد میں کافر مارے گئے اور نہ ہی مسلمان شہید ہوئے۔ غالباً اس جنگ میں مسلمہ کی فوج کے 21,000 لوگ مارے گئے اور 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یمامہ میں ہی تھے کہ فرات کی وادی میں ایرانیوں اور عربوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر آپ کو عراق کا رخ کرنا پڑا۔ سلطنت ایران کے خلاف لشکر کشی سے حضرت خالد بن ولید کی فوجی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک ان کا مقابلہ اپنے ہم قوم عربوں سے تھا، جو اگرچہ اپنی صفات کے لحاظ سے جنگجو اور دلیر تھے، مگر جنگی ساز و سامان اور جنگی تجربے کے لحاظ سے مسلمانوں پر کوئی خاص برتری نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اب آپ کا سابقہ سلطنت ایران سے تھا، جن کا شمار دنیا کی طاقتور حکومتوں میں ہوتا تھا، جس کے پاس ہر قسم کا جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ ایرانی فوجی تربیت یافتہ سپاہی تھے اور ایرانی سپہ سالار ترکوں اور رومیوں کے خلاف طویل جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ لیکن سیف اللہ کے مقابلے میں ایران کی یہ کثیر تعداد فوجیں بھی عربوں ہی کی طرح بے بس ثابت ہوئیں۔ اس سال عبقری سپہ سالار نے 1.25 سال سے بھی کم مدت میں ابلا سے لے کر فراز تک 700 میل کا طویل علاقہ جو دریائے فرات کے مغرب میں تھا فتح کر لیا۔ آپ نے یہاں شہروں اور قصبوں کے کامیاب محاصرے کیے اور ایران نے جو بھی فوج بھیجی اسے شکست دی۔ ان لڑائیوں میں آپ کے پاس کسی بھی جنگ میں دشمن سے زیادہ فوج کبھی نہیں رہی اور دشمن بارہا 1 لاکھ اور کبھی اس سے زیادہ فوج میدان جنگ میں لایا۔ آپ نے ایران کے خلاف تقریباً 15 جنگیں لڑیں اور ان میں کم سے کم 5 جنگیں جنگ ذات السلاسل، جنگ ندارت، جنگ کسکر، جنگ الیبس اور جنگ فرازی ایسی ہیں جن کو ہم بڑی اور سخت لڑائیوں میں شمار کرتے ہیں۔ آپ نے ایرانیوں کے خلاف پہلی بڑی جنگ موجودہ کویت کے قریب کاظمہ کے مقام پر لڑی۔
उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक आपने मगरबी इराक के हाकिम हुर्मुज को पहले एक खत लिखा जिसमें उसको इस्लाम की दावत दी और उसके साथ ही ये भी लिखा, याद रखो तुमको ऐसी कौम से लड़ना पड़ेगा जो मौत की इतनी ही आरजूमंद है जितनी तुम जिंदगी की तमन्ना रखते हो। हुर्मुज ने किसरा फारस को उसकी इतला दी और खुद एक भारी भरकम फौज लेकर आया। इनफरादी जोर आजमाई में आपने हुर्मुज को कत्ल कर दिया और हुर्मुज की फौज को शिकस्त फाश हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुर्मुज का कीमती ताज आपको ये कहकर लौटा दिया कि ये तुम्हारा हक है। आपने 1 लाख दिरहम में उसे फरोख्त किया और उस जंग में एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ था। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद के लिए एक आदमी पर मुश्तमिल कमक काका बिन अमर को रवाना किया था। हुर्मुज के सिपाही जंजीरें बांधे खड़े थे, इसलिए उसे जंगे सलासिल कहा जाता है, जो कि मुहर्रम सन 1200 हिजरी में हुई। उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी 2 हुकूमतें थी, रूम और फारस। पहले रूम की हुकूमत तमाम यूरोप, मिस्र और एशियाई कोचक तक फैली हुई थी और उसका मरकज इटली का शहर रूम था। बाद में उस हुकूमत के 2 टुकड़े हो गए। मगरबी हिस्से का दारुल हुकूमत तो रूम ही रहा, लेकिन मशरकी हिस्से का दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया हो गया। मशरकी रूम का शहनशाह भी कैसरो रूम कहलाता था और उसका नाम हिरकल था। हिरकल की हुकूमत में मिस्र, हबशा, फिलिस्तीन, शाम, एशियाई कोचक और बिलकान के ममालिक थे। हिरकल की हुकूमत मजहबन ईसाई थी। सल्तनत रूम में शाम एक खूबसूरत इलाका है, उसकी सरहद जनूब में अरब के साथ मिलती थी। हलब, हुमस और दिमश्क शाम के मुमताज और बड़े शहर थे। शाम के मगरिब में इंताकिया, बैरूत, सूर, उक्का, जाफा, बुहैरा और रूम के साहिल पर बंदरगाहें थीं। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शाम में जिहाद करने के लिए 7-7 हजार के 4 लश्कर बनाए। हजरत अम्र बिन आस को फिलिस्तीन, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान को दिमश्क, हजरत शर्जील बिन हसना को उर्दुन और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को हुम्स के महाज पर मुकर्रर फरमाया। गोया की 4 सालार और चारों के महाज मुख्तलिफ। खुद हिरकल कुस्तुनतुनिया से मुसलमानों से 8 गुना ज्यादा लश्कर लेकर शाम आया तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वल्लाह मैं खालिद बिन वलीद के जरिए रूमियों और शैतान के साथियों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन ने आपको खत लिखकर मुत्तला फरमाया कि शाम पहुंचकर इस्लामी फौज के सिपह सालार की हैसियत से खिदमत अंजाम दो। चुनांचे आप इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से इंतहाई कलील मुद्दत में मुल्क शाम पहुंचे। आपकी क़यादत में इस्लामी लश्कर ने बसरा, अजनादीन, दिमश्क और दीगर इलाकों को फतह किया। ये तमाम फतूहात सन 13 हिजरी में वाक़ हुई। इराक़ी मुहिम में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खत मिलता है, जिसमें हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इमदाद के लिए फौरन रवाना होने का फरमान था। वो शाम की तरफ कूच करने का कस्द फरमाते हैं और ऐनुत तमर की राह से जो सबसे करीब रास्ता है हुदूद शाम में दाखिल होने की तजवीज़ पेश की। इस दुश्वार गुजार सेहरा की मुश्किलात से वाकिफियत रखने वाले हजरत राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मशवरा देते हैं कि ऐनुत तमर की राह से तशरीफ ले जाने का कस्द तर्क कर दीजिए, क्योंकि उस खौफनाक सेहरा में कदम रखना जानबूझकर मौत को दावत देना है। ये ऐसा रास्ता है कि 5 दिन की मंजिल में पानी का एक कतरा भी कहीं से दस्तयाब ना होगा। सवारी और बारबरदारी के जानवर का हिलाक हो जाना यकीनी है। कोई और होता तो हजरत राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मशवरे को कबूल करके करीबी राह से जाने का इरादा तर्क कर देता, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी मुश्किल से घबराने की जगह उस पर काबू पाने के तजावीज सोचते हैं। आप फरमाते हैं कि 40 ऊँटों को अच्छी तरह पानी पिलाकर उनके मुंह बांध दिए जाएं और हर मुसलमान अपनी जरूरत के मुताबिक पानी साथ ले ले। आप हर मंजिल पर 10 ऊँट ज़बह कराते हैं और उनके पेट से निकला हुआ पानी ठंडा करके जानवरों को पिलाते हुए मौत की उस वादी को निहायत कामयाबी के साथ अबूर कर लेते हैं। ये अज़्म और तदबीर का कितना बड़ा मुजाहरा है, इसका अंदाजा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अरब के वसी रेगिस्तानों में प्यास के सबब हिलाक होने वाले काफिलों की हड्डियां बिखरी हुई देखी हैं, जो इस हकीकत से आशना है कि बड़े से बड़े बहादुर भी किसी ऐसे रास्ते पर कदम बढ़ाने की जुर्रत नहीं कर सकता जिसमें 5 दिन तक पानी मिलने का इम्कान न हो। इन तमाम बातों के अलावा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में सबसे ज्यादा काबिल लिहाज अम्र ये है कि उनके हमराह सेराए अरब के गैर तरबियत याफ्ता मुट्ठी भर अफराद थे। खुद उन्होंने भी किसी फौजी कॉलेज में बाकायदा तालीम हासिल न की थी। फिर मुकाबला किसके साथ था? कैसरो रूम और शहनशाह ईरान के आहन पोश मुनज़्ज़म लश्करों के साथ।
جن کے وسائل اور سامان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا۔ وسیع اور دولت مند سلطنتیں ان کی پشت پر تھیں اور اپنے سالاروں کو برابر کمک بھیجتی رہتی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام ندارت، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، گھوڑا ہے تو زین سے محروم، اپنے وطن سے منزلیں دور، پرائے ملک میں آ کر ایسے بے سر و سامان لشکر کا رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم الشان لشکروں کو شکست دینا کسی کرامت سے کم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق اور شام میں جتنی لڑائیاں لڑیں ان تمام میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو، لیکن ہر معرکہ میں مظفر و منصور رہے، ہر لڑائی میں دشمن کو شکست فاز دی۔ وہ سن 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاد کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔